شکر خدائے حسین کے ساتھ اتنا موقع اور عطا کیا کہ کل رات کی مجلس کے بعد سے لے کر آج رات فرش اعضا کی آمد تک حیات بخشی صحت و عافیت کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی، پھر توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمیں غافلین کے بجائے ذاکرین میں شامل کر لیا۔ آپ کی خدمت مقدس میں روزانہ سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ انما العلم ثلاثۃ کا جملہ کل پڑھا تھا آپ کی خدمت میں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم صرف اور صرف 3 باتوں کا نام ہے۔ یہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات آیت محکمۃ، انسان اگر حاصل کر سکتا ہو تو ایسی آیات کا علم حاصل کرے جو آیات محکمہ ہیں۔ کبھی آیات متشابہہ ہوتی ہیں اور کبھی آیات ناسخہ اور منسوخہ ہوتی ہیں، لیکن جس کو علم کہا گیا اس کا تعلق نہ تو آیات ناسخہ سے ہے اور نہ آیات منسوخہ سے ہے اور نہ آیات متشابہہ سے ہے۔ اگر انسان علم کی تعریف کو جاننا چاہے معصوم کی زبان سے تو اتنا ملا کہ آیت محکمۃ وفریضۃ عادلۃ وسنۃ قائمۃ، 3 باتوں کا نام علم ہے۔ آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔ اسی اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت مشہور روایت کے اعتبار سے جو ہم نے تو خیر پہلی مرتبہ پڑھی تھی کتاب معالم کے اندر، اور یہ روایت اللہ کے رسول ایک ایسے مقام سے گزر رہے تھے کہ جہاں پر بعض لوگ کسی کہنے والے کی بات کو سن رہے تھے، بڑا تماشا لگا ہوا تھا اور بڑے زور شور سے وہ شخص کچھ بیان کر رہا تھا، یہ لوگ سماعت کر رہے۔ اللہ کے رسول کا انداز بڑا خوبصورت تھا، سب کچھ جانتے جانتے ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے پیغمبر ان سے پوچھنا چاہتے ہو تاکہ مورخ کے علم میں آ جائے۔ علم محمد تو اپنے مقام پر ہے، مورخ کا علم تو بڑھے۔ آپ نے سوال کیا ما ھذا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول اگر دیکھ کر آگے بڑھ جائیں تو وہ عمل حجت ہو جائے گا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ اس کے بارے میں کوئی جملہ ارشاد نہ فرمائیں۔ لوگوں نے خبر دی یا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے جو عرب کے قبیلوں کے خاندانوں کے حالات و واقعات کو، ان کے بہادروں کے جنگی واقعات کو بہت اچھے انداز سے جانتا ہے، یہ ان کی بہادری کے واقعات بیان کر رہا ہے، فلاں قبیلے کا فلاں شخص بڑا بہادر تھا۔ تو بلکہ الفاظ ہیں کتاب معالم کے اعتبار سے کہ ھذہ علامۃ، یہ جو شخص ہے یہ علامہ ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے پاس جو علم ہے، اگر یہ علم نہ ہو کسی کے پاس تو نقصان نہیں ہوتا، اور اگر یہ علم ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم تو بس 3 باتوں کے جاننے کا علم ہے، یا آیت محکمہ یا فریضہ عادلہ یا سنت قائمہ۔ اصل بات پڑھ لیں دوستوں کے لیے ترجمہ کر دوں کہ یہ 3 باتوں کا ترجمہ کیا ہوگا۔ ایک آیت کو پہچاننا، محکم آیت کو، اور ایک پہچاننا ایسے واجبات کو کہ جو خاص طور سے معصوم کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہوں۔ ایک پہچاننا سنت کو، یعنی قرآن کو پہچاننا، واجبات کو پہچاننا اور سنتوں کو پہچاننا ان کے صحیح موارد کے اعتبار سے۔ یہ ہے کل علم۔ ساری دنیا کی معلومات حاصل کیجئے کہ یہ آپ کے برحال جہل کو ختم کرنے کے لیے، ایک لفظ ہے جہل یا جہالت، ایک لفظ ہے جاہلیت۔ تو جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ جہل کو دور کرتا ہے، اور جو خدا عطا کرتا ہے وہ جاہلیت کو دور کرتا ہے۔ جہل کا تعلق انسان کے خلق سے ہے اور جاہلیت کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اس لیے انسان اگر چاہتا ہو کہ جہل کو دور کرے تو کوئی بھی پڑھانے والا مل جائے کافی ہے، اور اگر چاہتا ہو کہ جاہلیت کو دور کرے تو صاحب الامر سے توسل اختیار کر لے، اس کی جاہلیت ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے عنوان پر واپس آ گئے اور پھر 2 دن سے مسلسل ایک نوجوان سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال میں اس سے پہلے پڑھ تو چکا ہوں، خالی اشارہ کرتے ہوئے کہ کیسے ممکن ہوا کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے ممکن ہوا کہ اللہ کے رسول نے 180 ڈگری پر جب قبلہ تبدیل ہوا تو کیسے اس کی اتباع کی؟ پریکٹیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال بڑا مشکل سمجھانا ہے، اس لیے کوئی ایک طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو بڑی آسان سی، خدا اس بات پر قادر ہے، اور خدا تو خدا کی حجت اس بات پر قادر ہیں،
اور حجتوں کی حجت محمد مصطفیٰ اس بات پر قادر ہیں. اگر رسول خدا کا نواسا کہتا ہو شامیوں سے کہ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے زمین کو، اس علاقے کی زمین کو ایسے گھما دیا ہو کہ پوری جماعت رسول خدا کے ساتھ ویسے ہی گھوم گئی ہو، تو یہ سب کے سب شامل فضیلت ہو جائیں گے؟ ذرا خیال کیجئے. بعض علماء کہتے کہ اللہ کے رسول، دیکھیے سب کا قبلے کی سمت تبدیل کرنا جب ہی ممکن ہے جب سب کو معلوم ہو. جب سب کو معلوم نہ ہو تو ہوا سے باختہ ہو جائیں گے، سمجھ میں نہ آئے گا. نماز توڑیں کہ نماز رکھیں، مڑ کر جانا ہے پیغمبر کے پیچھے. تو پیغمبر کا اکیلے آنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کھڑے ہوئے تھے باقی تمام لوگوں سے آگے، آپ وہاں سے چل کر پیچھے گئے، اور جب آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا تو کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اللہ کے رسول نے کسی کام سے روانہ کر دیا تو مولا متقیان اس دن صف آخر میں شریک جماعت ہوئے تھے. صف آخر تھی 2 رکعت نماز تک، اور باقی 2 رکعت نماز میں صف آخر صف اول ہو گئی. اس لیے امام فرماتے تھے انا المصلی الی قبلتین، میں وہ شخص ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ایک نماز کو مکمل کیا. اگر سب نے پڑھی ہوتی تو کہتے نا پلٹ کر یا علی آپ ہی تو نہیں ہیں، ہم بھی تو ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کے رسول سمت بیت المقدس سے یا مقدس سے آپ نے اپنے آپ کو موو کیا اور سمت بیت اللہ الحرام چلے گئے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے مولا متقیان صف آخر میں اس صف کے اعتبار سے تھے، آپ نے اپنے آپ کو موو کیا. اب 2 نمازی رہ گئے، ایک امام رہ گیا ایک ماموم رہ گیا، باقی سوچتے ہی رہ گئے. ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات میں سے، تعویلات میں سے اس بات کو سمجھنا شاید آسان ہو. اور چونکہ آپ کی خدمت میں کل ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں پر خلق اور امر کے مسائل کو بیان کر رہے تھے اور خلق کی مجبوریاں، علت اور معلول کی بحث کو ذرا سا آج متصل کرتے ہوئے کہ پروردگار نے جو نظام کائنات بنایا، نظام کائنات کو بنانے کے بعد کیا اسے بنا کر خدا نے ایسے چھوڑ دیا کہ اب علت ہو تو معلول ہوگا، یعنی سبب ہو تو بات واقع ہو جائے گی؟ کیا مطلب؟ سورج ہو دن نکل آئے گا، سورج نہ ہو رات ہو جائے گی. پانی ہو انسان کے ہاتھ پر ہو گیلا ہو جائے گا. ہوا چلے گی انسان کے ہاتھ کا پانی خشک ہو جائے گا. آگ لگاؤ گے ہاتھ جل جائے گا. علت اور معلول خدا نے کیا ایسے بنائے ہیں کہ بس کائنات کو بنا کر نظام دے کر اس طرح سے معین کر دیا کہ اب اس نظام میں خدا بھی چاہے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر خدا بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ارسطو کے پیروکار یہی کچھ سمجھتے چلے آئے کہ ایک لفظ معقول ہے اور ایک لفظ منقول ہے. کہتے ہیں آیات ہیں، احادیث ہیں اور روایات یہ منقول میں سے ہیں، اور علت اور معلول کا رشتہ منقول نہیں ہے، معقول میں سے ہے، اور معقول منقول سے افضل ہے. آئیے چھوٹی سی مثال ذرا آپ کے لیے آسان کرتے ہوئے کہ معقول اور منقول کا آسان سی مثال ایک ازراہ استہزاء نہیں ہے بلکہ اپنے موضوع کی ثقالت کو آسان کرتے ہوئے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک مدرسے کے طالب علم امتحان دے رہے تھے، امتحان سرکاری امتحان جو مدرسے کا وہ الگ ہوتا ہے، اور وہ مدرسے کے طالب علم، جسے آپ طالب علم کہیے یا طالبان کہیے یا مطبع کہیے، امتحان دے رہے تھے. اور امتحان تھا، اتفاق سے پیپر تھا اسلامیات کا، اور اسلامیات کے پیپر میں بہت یاد رکھیے کہ اسلامیات اور ہے دینیات اور ہے. اسلامیات کے پیپر میں انہوں نے بڑی اطمینان سے کتابیں کھول کر کاپی کرنا شروع کیا. میں نے بڑی احتیاط کی لفظ استعمال کرتے کاپی کرنا شروع کیا، اتارنا شروع کیا. نمائندے موجود تھے امتحان کی انتظامیہ کے اعتبار سے ممتحن کے حوالے سے. انہوں نے دیکھا کہ اتنا چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، کاندھے پر رومال بھی ہے، حرکت بڑی عجیب ہے. آگے پوچھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صاحب کی ڈال دی پانی کے اندر. اب تو فریاد بلند ہوئی، کیا کر دیا آپ نے؟ غضب کر دیا. ساری محنت کئی سالوں کی آپ نے پانی میں ڈال دی. خوب روئے، خوب پریشان ہوئے، واہ ویلا کیا. کسی اور پر واویلا نہ کر سکے اس پہ کر رہے تھے. جب دیکھا شمس تبریز نے کہ باقی بات بہت صدمے والی ہو رہی ہے تو فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ ہاتھ ڈالتے گئے، کتاب نکالتے گئے، ڈالتے گئے، نکالتے گئے. کتاب گیلی بھی نہیں ہوئی تھی. مولانا رومی نے شمس تبریز سے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے سمجھنے کی بات. علت اور معلول. اگر کتاب پانی میں گئی ہے تو کتاب کو گیلا ہونا چاہیے، اور اگر کتاب پانی میں جا کر گیلی نہ ہو
تو علت نے معلول کے ساتھ کام نہیں کیا. علت اور معلول کے درمیان کس نے بریک کیا اس رشتے کو؟ کون ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل کائنات کی اصل کیا؟ خلقت ہے یا امر؟ اگر خلقت ہے تو خلقت امر پہ غالب ہے، اور اگر کائنات کی اصلیت امر ہے تو امر خلقت پہ غالب ہے. بہت غور کیجئے. امام محمد باقر علیہ السلام، بہت مشہور روایت ہے، آپ نے تو اتنی بار سماعت فرمائی کہ اب تو زبانی یاد ہو گئی. بہرحال لفظ بڑا عجیب سا ہے کہ میرا مولا کنویں میں گر پڑا. میں الفاظ مجبور ادا کر رہا ہوں، راوی نے ایسے لکھا. اور میرا چوتھا امام نماز پڑھ رہا تھا. فریاد گھر میں پیدا ہوئی ہوگی واللہ عالم بالصواب. یہ راوی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، البتہ معصوم کا مقام بہت بلند ہے. اور اب جب امام نماز سے فارغ ہوئے، شاید پیغام میرے اور آپ کے لیے ہو، یقیناً صحیح ہے. امام نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے شہزادے کو پانی، کنویں کے پانی میں سے اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ آپ کا لباس بھی گیلا نہ ہوا. پانی کے کنویں میں گرنے کے بعد لباس گیلا نہ ہو، یہ جب ہی ممکن ہے جبکہ علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈالنے والا موجود ہو کہ جو پانی اس کو گیلا کرنے پر قادر نہ رہے، ورنہ نظام طبعی یہ کائنات بالکل ایسے ہی. اب رہا مسئلہ ارسطو کے پیروکاروں کا، وہ اپنے مقام پر کہتے ہیں کہ دعا کیوں مانگتے ہو؟ دعا سے کیا ہوگا؟ جو خدا نے لکھ دیا ہے، جو علت واقع ہو گئی ہے، معلول اس کے ساتھ ہو کر رہے گا. اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دعا، اگر آپ نظام کے لحاظ سے چل رہے تھے تو خوش قسمت کیا ہوتا ہے جو علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں آپ کو اس طرح بچاتا ہے کہ ذرا سے اس نے ایک علت کو معلول سے ذرا سا موڑا، سارا فیصلہ تبدیل. صلوات پڑھے محمد والے. جو امر کیا وہ اور خلق میں ٹائم اور اسپیس دونوں چاہیے، اور امر کے لیے نہ ٹائم چاہیے نہ اسپیس چاہیے. تو آل محمد کو بنایا کب؟ وقت نہ تھا تو وقت کیا بتائیں؟ اگر خلق فرمائے گئے ہوتے تو وقت بتا دیا جاتا. جو آپ کے الفاظ کی خلقت کائنات سے 2000 سال پہلے، تو کتنا پہلے؟ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے. لفظ قبل میں گنجائش بہت ہے، وقت پتہ نہیں ہے. تو وقت تھا کب؟ جب وقت نہ تھا تب بھی امام وقت تھا، اور جب وقت نہ رہے گا تب بھی امام وقت. صلوات پڑھے محمد. اور بھائی یہ کچھ مثالیں ہم نے کل قائم کی تھی کہ امر کی اقسام. آج تمہید کی منزل بات یہاں تک پہنچ گئی. امر کی اقسام ہیں. ایک قسم امر کی وہ ہے کہ جو طبعی قوانین میں ذرا سا ایک اختلاف پیدا کرتی ہے، کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو. کیا مطلب؟ کہ آگ نے جلایا نہیں، پازیٹیو کیا؟ تھوڑا سا خدا اس کو بڑھا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کہ ہوا رحمت کے لیے ہے، ذرا سی اسپیڈ بڑھا دی، یہی ہوا کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی. تلاش کرتے ہیں قرآن نے اس ہوا کو کیا نام دیا ہے. ہوا کی بات کریں، بارش کی بات کریں، یا سنگریزوں کی کنکروں کی بات کریں، یا اس کے علاوہ آنے والی آوازوں کی بات کریں. 4 طرح کے مسائل ہیں سورہ مبارکہ ہود میں. جناب ہود کی اپنی قوم پر جو واقعات پیش آئے وہ سورہ قاف میں ہیں، اور باقی اقوام پہ جو واقعات پیش آئے عذاب کے وہ سورہ ہود کے اندر ہیں. جناب نوح علیہ السلام کے واقعات میں سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 40 الفاظ کے حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ پہنچا ہمارا امر. فارت تنور، اور امر آ پہنچا تو تنور سے پانی ابلنے لگا. جب تک امر نہیں آیا تھا تنور سے پانی نکلنے کا مسئلہ نہیں ممکن تھا. زمین سے پانی نکلنا تب ہی ممکن ہے جبکہ زمین میں ڈرل کیا جائے اور اس سے پانی سک کیا جائے. عجیب بات ہے، تنور جہاں روٹی پک رہی ہو، لفظ کیا ہے؟ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا امر آ پہنچا. جب امر خدا آ جائے تو تندور سے بھی پانی. آیت نمبر 43. پوری آیات نہیں پڑھ رہا، خالی اشارے کر رہا ہوں. جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب آپ نے اس سے آواز دی کہ پیارے بیٹے آئیے، آ کے بیٹھیے کشتی میں ہمارے ساتھ بیٹھیے، یا بنیا ارکب معنا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کشتی کے اندر. تو کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. واقعاً پہاڑ پر پناہ لیتا اور کامیاب ہو جاتا اگر یہ پانی امر کے عنوان میں نہ ہوتا. اور وابستگان سائنس کا مسئلہ یہ کہ ہر واقعے کو نظام خلقت کے طبعی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں. یہ افراد میں ہیں. قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قال بلا، ایمان تو لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ، لیجئے 4 پرندوں کو. فخذ امر ہو گیا، امر ہو گیا صیغے کے اعتبار سے. اب اگر ابراہیم ذبح کر رہے ہوں تو امر خدا ہے کہ ان 4 کو ذبح کرو، ان کی منقاریں ہاتھ میں رکھو، ان کے گوشت کو آپس مخلوط کر کے باریک باریک کر کے
10 पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर रख दो, फिर तुम एक एक को आवाज दोगे तो हर एक का अपना अपना जुज, गोश्त का पीस उड़ उड़ के तुम्हारे पास आएगा। कैसे मुमकिन है कि आपके हाथ में हो सिर्फ मिनकार। मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूं कि जहां पर आप जिन्याती कोड की बात करना चाहेंगे कि ये कोड मालूम हो गया, इंसान की हयात का रिश्ता हाथ में अभी तक नहीं हुआ है। ये बहलाना और है, हकीकत और है, रोबोट बनाना और है, इंसान बनाना और है। मैं क्या जुमला अर्ज करूं क़िबला, बात ये कि जहाज बना सकते हैं, मक्खी नहीं बना सकते। जहाज बनाना आसान है कि जहाज जहाज रहता है, मक्खी मक्खी नहीं है। मक्खी दूसरी मक्खियों के बाइस अफजाइश नस्ल है। तुम जहाज बनाते हो तो जहाज से जहाज पैदा नहीं कर सकते। बात पड़े मोहम्मद वाले कि जो जहाज अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, जबकि मक्खी, अल्लाहु अकबर, क्या रिवायत है। जब बात जुबान पर आ गई है, मक्खी के लफ्ज जुबान पर आ ही गया है, तो इरशाद फरमाते मासूम कि खुदा के नजदीक दुनिया और वमा फीहा की हैसियत मच्छर या मक्खी के एक पर के बराबर भी नहीं है। एक पर क्यों कि 2 पर से तो मक्खी उड़ जाती है ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात तो ऐसी आ रही है, आप थक चुके हैं, तो छोड़ देता हूं। मैंने अपनी हद तक कोशिश की कि कोई मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल न करूं, बहुत आसान अल्फाज में मुश्किल बहस को। इसमें महव इस बात आने वाला है, कज़ा व क़दर आने वाला है, और फिर खुदा के फैसलों में बद आने वाला है। अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। इतना आसान करके उन्वान को चल रहे, इतना आसान हो सकता है मेरे और आपके लिए, खुदा बाई से सवाब करार दे। तो बात हमारी कि परवरदिगार का निजाम और इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज। आयत कहती है फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, इन चारों को लीजिए, इनके सर कलम कीजिए, ज़िबा कीजिए इनको, इन चारों के सर हाथ में लेकर, यानी कि मिनकारें हाथ में लेकर इनको आवाज दीजिए। जब आवाज देंगे तो इनके अपने अपने हिस्से आकर आप आवाज देंगे। परिंदे का काम है आवाज सुन के भाग जाना। यकीन ना आए तो आजमा लीजिएगा। मक्के में तो एक है कबूतर चौक, जाइए कबूतर चौक पर, आप आवाज तो बाद में देंगे, आप जैसे ही जाएंगे आपको देखकर परिंदे चले जाएंगे। और अगर आपने आवाज निकाली तो फिर तो रहे सही भी चले जाएंगे। लेकिन अजीब बात है, आपके हाथ में कटे हुए सर हैं और आप उन्हें आवाज दे रहे हैं, और आपकी आवाज पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो गोश्त के पीस आ रहे हैं। तो गोश्त का पीस सुनता है, देखिए मिनकार आपके हाथ में है, इसमें है कान। अब इल्लत और मालूम पहचानिए, सुनता अगर इंसान कान से तो बताएं कि गोश्त के टुकड़े सुनते हैं। आइए, जब हम इस सद तक यहाँ पे दाखिल हो ही गए, और रिवायत तो नहीं कहना चाहिए इसलिए कि इसको बहरहाल वाक़यात के ज़ेल में लिखा गया कि क्या इंसान मरने की बात कलाम कर सकता है। 4 हस्तियां, अल्लामा दिमयरी अलैहिर्रहमा ने किताब हयातुल हैवान में 4 के नाम लिखे जिन्होंने मरने के बाद कलाम किया। एक है सुनना, एक है बोलना। सुनना और बोलना। साइंस कहती है, मादियात पसंद लोग कहते हैं कि जब तक इंसान या कोई भी हैवान सुन सकता हो, यानी इसके पास कान मौजूद हो, बोल सकता हो, जुबान मौजूद हो, तब तक बोल सकता। लेकिन जब अम्र खुदा आ जाए तो फिर गोश्त के टुकड़े भी बोलते हैं और सुनते भी हैं। बोलेंगे कयामत में, पूछेंगे काफिर अपनी जिल्द से कि तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो जिल्द जवाब देगी, हमें तो उस अल्लाह ने बोलना सिखा दिया जो जिसको चाहता है बोलना सिखा देता। तो अगर कयामत में इंसान की जिल्द बोल सकती है तो फिर ये सुन सकते थे गोश्त के टुकड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर। इब्राहीम की आवाज है, आयत कुरान है। अब गौर कीजिएगा, जब इमाम से पूछा गया मौला आप बताइए कि वो कौन से परिंदे थे, इमाम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब कहिए अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलील। कौन है जो आज बताए कि इब्राहीम ने किन परिंदों को बुलाया था? जाके पूछिए। ऐसे आपका सवाल सुन के बैठ जाएंगे सारे परिंदे बैठे हुए हों, और कौन बताएगा सिवाय वारिस के। अब बताया नहीं, सिर्फ आप बता देते। जैसे इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया था।